اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے کچھ دنوں کے بعد یمن کے صنعاء شہر کے 200 کوس دور ایک باغ تھا جس کا نام دردان تھا۔ اس باغ کا مالک نہایت ہی نیک نفیس اور سخی آدمی تھا۔ اس باغ کے مالک کا یہ دستور تھا کہ جب بھی وہ باغ کا پھل توڑتا تو وہ فقراء مساکین کو اپنے ساتھ باغ کے اندر لے جاتا اور یہ کہتا تھا کہ جو بھی پھل زمین پر گریں یا میری جھولی سے الگ ہو جائیں وہ تم رکھ لیا کرو اور جو میری جھولی میں آئیں گے وہ میرے لیے استعمال ہوں گے۔ اس طرح سے فقراء اور مساکین کی وہ مدد بھی کر دیتا تھا اور کثیر حصہ پھلوں کا فقراء اور مساکین میں تقسیم بھی ہو جاتا تھا۔ جب باغ کا مالک مر گیا تو اس کے 3 بیٹے تھے جو نہایت ہی بخیل تھے۔ جب باغ کا مالک مر گیا اس کے بیٹے اس باغ کے مالک بن بیٹھے اور لالچ سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم کسی بھی فقیر مسکین کو اپنے باغ میں سے کوئی پھل نہیں دیں گے، نہ ہی ان کو باغ کے اندر آنے دیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے فیصلہ کیا، لیکن وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم کے اندر ظاہر نہ ہو، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم بہت ہی زیادہ بخیل ہیں۔ تینوں نے یہ طے کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگر دن میں جائیں گے تو فقراء، مساکین، فقیر ان سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم باغ کے اندر پھل توڑنے گئے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ وہ باغ کا پھل توڑنے کے لیے جب گھر سے روانہ ہوں گے تو وہ رات کے آخری پہر میں روانہ ہوں گے اور باغ کے اندر صبح صادق سے پہلے فجر کی نماز سے پہلے جا پہنچیں گے اور سارے پھل توڑ کر لے آئیں گے۔ ان کو فکر تھی کہ اگر ہم فقیروں اور مسکینوں میں یہ سارا مال تقسیم کرتے ہیں تو پھر ایسا ہوگا کہ بہت سا پھل کا حصہ، باغ کے پھل کا حصہ فقیر مساکین لے اڑیں گے اور ہمارے لیے پیچھے بہت ہی کم حصہ رہ جائے گا۔ اس لیے انہوں نے طے کیا کہ سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ باغ کا پھل توڑ لیں گے تاکہ کسی کو یہ خبر ہی نہ ہو کہ باغ کا پھل توڑا گیا ہے۔ ان لوگوں کی بدنیتی کی اس نحوست نے یہ اثر دکھایا کہ جب وہ رات کو چھپتے چھپاتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بغیر ہم باغ تک بھی جا پہنچیں اور وہاں سے سارے پھل توڑ کر بھی لے آئیں۔ جب وہ وہاں پہنچنے ہی والے تھے ادھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک آگ ان کے باغ کے اندر داخل ہوئی اور اس باغ کو نیست و نابود کر کے چلی گئی۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو اس وقت کیا دیکھتے ہیں کہ سارے کا سارا باغ جل چکا تھا۔ وہ لوگ حیران پریشان، آخر یہ کیا معاملہ ہوا؟ ان میں سے تو ایک بھائی نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم شاید کسی اور جگہ جا پہنچے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا، لیکن ان میں سے ایک بھائی طبیعت کے حساب سے نیک اور نفیس شخص تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ہماری بدنیتی اور ہماری لالچ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے ہی پھلوں سے دور کر دیا، محروم کر دیا۔ لہٰذا اس نے کہا کہ نیت کر لو، ہم اپنے رب سے اس چیز کی معافی مانگتے ہیں، بدنیت ہونے کی، لالچی ہونے کی معافی طلب کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارا رب ہمیں بخش دے۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ ہم اپنے رب کی تعریف، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارا رب ہمیں بخش دے۔ چنانچہ اس شخص نے یہ کہا کہ آپ سبحان ربنا انا کنا ظالمین، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے اور ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں۔ اور پھر وہ ملامت کرنے لگے ایک دوسرے سے کہ ہم نے یتیموں کو دیا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر ان لوگوں نے پھر الفاظ کہے، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا رب
ہمیں اس سے بہتر جزا دے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور پھر انہیں اس سے بھی ایک بہتر باغ عطا فرما دیا۔ جو باغ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا وہ اس سے بھی بہتر تھا، اور اس میں اس سے زیادہ اور اس سے بھی بڑے بڑے پھل لگتے تھے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا، اور وہ باغ ایسا تھا اس کے اندر پھل اتنے بڑے بڑے لگتے تھے کہ اگر انگور کا ایک خوشہ کسی گدھے کے اوپر یا خچر کے اوپر لاد دیا جاتا تھا تو وہ اس کے لیے ہی کافی ہو جایا کرتا تھا، یعنی وہ خچر، وہ گدھا جو بھی تھا اس کو اس سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی سکت یا ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابو خالد یمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں اس باغ کے اندر گیا تو میں نے اس باغ کے اندر جو انگور کا خوشہ تھا وہ اتنا بڑا ہوا کرتا تھا کہ جس طرح ایک قدآور، ایک لمبے قد کا حبشی شخص موجود ہو۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ سخاوت اور نیک نیتی مال کی فراوانی اور اس میں برکت کا سبب ہوتے ہیں۔ بخیل اور بد نیتی کا جو پھل ہے وہ مال کی تباہی، بربادی اور اس میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو جو چیز اس کی کھو چکی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اگر اس کی توبہ قبول فرما لے تو اس کو اس سے بھی بڑھ کر انعام و کرام سے نوازتا ہے۔ اور سچ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل العظیم وما علی الا البلاغ المبین۔